إن الله كان عليكم رقيبا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما رب زدني علما وأقیموا الصلاة اور نماز قائم کرو وآتوا الزکاة اور زکوٰۃ ادا کرو وأطیعوا الرسول اور رسول کی اطاعت کرو لعلکم ترحمون تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ دی بے شمار حمد و ثنا اور نبی محترم نبی مکرم امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے انگنت اور لا تعداد درود و سلام تو بعد محترم سامعین کرام، اللہ رب العالمین نے اپنے رسول دی اطاعت نو آپ دی فرما برداری نو کائنات والے واسطے اپنی آخرت نو بہتر بنان واسطے آپ دی ہر ادا نو اور آپ دی ہر سنت نو بہترین اسوہ حسنہ بنایا اور میری اور تساں دی کامیابی دا ایک ہی ذریعہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت اور فرما برداری کیتی جائے، آپ دی اتباع کیتی جائے، اور فرمایا کہ لعلکم ترحمون اگر تسی اس بات نو پسند کر دے جے کہ ساڈے اتے اللہ دی رحمت دا نزول ہوئے تو فرمایا کہ میرے رسول دی اطاعت کرو، فرما برداری کرو۔ جیڑا آدمی پیارے پیغمبر علیہ السلام دی سنت تے عمل کردا ہے اس بندے تے اللہ دی رحمت دا نزول ہوندا ہے، یعنی اپنی زندگی دے شب و روز پیارے پیغمبر علیہ السلام دی سنت دے مطابق گزاردا ہے تو پھر ایسے بندے تے اللہ دی رحمت دا نزول ہوندا ہے۔ اور صحابہ اکرام نے نبی علیہ السلام دی تعلیمات دے مطابق عمل کر کے دکھایا اور اپنی زندگی دے شب و روز نو اویں بسر کیتا جویں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم ارشاد فرمائی، اور آسمان تو اللہ پاک نے پھر انہاں واسطے جنت دے سرٹیفکیٹ نازل فرما دیتے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ انہاں تے راضی ہو چکے ہیں اور وہ اپنے اللہ تے راضی ہو چکے ہیں۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث سے راوی نے، صحیح بخاری دی حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ دو فرشتے حضرت جبریل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے کول تشریف لے آئے۔ آپ علیہ السلام آرام فرما رہے سن، سو رہے سن، تو
تو ایک نے کیا کہ انہاں دی ایک مثال ہے، آپ سو رہے نے، تو دوسرا فرشتہ کہنے لگا کہ آپ سو رہے نے لیکن آپ دا دل بیدار ہے۔ تو دوسرا فرشتہ کہنے لگا پھر انہاں دی ایک مثال ہے، وہ اس طرح ہے کہ جویں ایک شخص نے بہت عالی شان گھر تعمیر کیتا، محل بنایا، اور پھر لوگوں کو دعوت دیتی، ایک دائی نو بھیجیا کہ لوگوں کو اس گھر دی طرف بلاؤ تاکہ وہ اس دعوت نو قبول کر لیں۔ تو جڑے لوگوں نے اس دائی دی دعوت نو قبول کر کے اس گھر دے اندر داخل ہو گئے تو انہوں نے کھانا بھی مل گیا اور وہ گھر بھی مل گیا، اور جنہ لوگوں نے اس بلان والے دائی دی دعوت نو قبول نہ کیتا، نہ پھر وہ گھر سے داخل ہوئے اور نہ پھر انہوں نے کھانا میسر آیا۔ تو فرشتہ کہنے لگا بھی ان دی طرح تفسیر بیان کر دو تاکہ ان آواز سے آسانی ہو جائے۔ تو فرشتے نے ان دی تفسیر بیان کی تھی کہ جڑا گھر ہے نا، فدار الجنہ، وہ گھر جنت ہے، والداعی محمدن صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس گھر دی طرف جنت دی طرف بلان والے محمد الرسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ فمن اطاع محمدن فقد اطاع اللہ، اور جڑے بندے نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت کی تھی وہ ایویں ہی جویں انہیں اللہ دی اطاعت کی تھی۔ ومن عصا محمدن صلی اللہ علیہ وسلم فقد عصى اللہ، اور جس بندے نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی نافرمانی کی تھی وہ ایویں ہی جویں انہیں اللہ دی نافرمانی کی تھی۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اچھے اور برے دے درمیان فرق کرنے والے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث سے راوی نے بیان فرما دینے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا، میری ساری دی ساری امت جنت سے داخل ہوئے گی مگر وہ بندہ جنت سے داخل نہیں ہوئے گا جنہیں آپ جنت سے داخل ہوں تو انکار کر دیتا۔ قالوا ومن یأبا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اکرام نے بڑے تعجب دے نال سوال کیتا کہ اے اللہ دے پاک پیغمبر، کیا کوئی ایسا شخص ہی بد قسمت ہو سکتا ہے کہ جڑا جنت سے جان تو آپ انکار کر دے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ من اطاعنی دخل الجنہ، جس بندے نے میری اطاعت کی تھی، میری فرما برداری کی تھی، میری سنت عمل کیتا، فرمایا کہ وہ بندہ جنت سے داخل ہوئے گا۔ ومن عصانی فقد ابا، اور جس بندے نے میری نافرمانی کی تھی، اپنی من مانی کی تھی، تو آپ نے فرمایا کہ انہیں ایویں ہی جویں جنت سے داخل ہوں تو آپ انکار کر دیتا ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث سے راوی نے بیان فرما دینے کہ 3 آدمی ازواج مطہرات دے کول نبی علیہ الصلوۃ والسلام دیاں بیویاں دے کول آ کے انہوں نے سوال کیتا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام دی عبادات دے بارے سوال کیتا، پوچھا کہ آپ دی عبادات کی نے، آپ دے معمولات کی نے۔ تو جس وقت ازواج مطہرات نے، امہات المومنین نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی عبادات دی تفصیل بیان فرمائی تو انہوں نے آپ دی عبادت نو گھٹ سمجھیا اور کہنے لگے کہ اللہ پاک نے آپ دے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کیتے نے، لہذا سانو زیادہ عبادت کرنی چاہیے۔ اوتھے کھلو کے انہوں نے عزم کیتا، ارادہ کیتا، ایک کہنے لگا کہ میں ساری رات نفل ہی پڑھتا رہا، نماز ہی پڑھتا رہا، سواندا ہی نہیں، آرام ہی نہیں کرنا۔ اور دوسرا کہنے لگا کہ میں ہمیشہ روزے رکھاں گا، ناگا نہیں کراں گا۔
اور تیسرا کہنے لگا کہ میں عورتوں تو کنارہ کشی کراں گا، شادی نہیں کراواں گا۔ اگر شادی ہوگی تو رکاوٹ پیدا ہو جائے گی، اللہ دی عبادت کیویں کراں گا؟ عبادت اندر خلل پیدا ہوتا ہے۔ اج اسی اپنے بچوں کی خاطر مارا مار کرنے اور کاروبار کرنے، نماز تو غافل ہو جانے، جب کہ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ، کہ جڑے اللہ دے خاص بندے ہوندے نا، انہاں دی تجارت اللہ دے ذکر تو نماز تو غافل نہیں کردی، کیونکہ وہ اللہ دے چنے ہوئے بندے نے اور اللہ دے خاص بندے نے، اور انہاں نو اللہ تعالیٰ دی محبت حاصل ہے۔ کہ جنہوں اللہ دی محبت حاصل ہو جائے ان کی قسمت کا کیا کہنا۔ اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ جنہوں چاہے اپنے دین واسطے قبول فرما لے، پسند فرما لے۔ دعا فرماؤ اللہ پاک سانو اپنے دین واسطے قبول فرما لے اور پسند فرما لے۔ تو تین قسم دے آدمیاں نے یہ ارادہ کیتا، ایک کہنے لگا کہ میں نفل نماز ہی پڑھی جاؤں گا ساری رات، میں سونا ہی نہیں، اور دوسرا کہنے لگا میں روزے رکھی جاؤں گا، میں ناغہ ہی نہیں کرنا، اور تیسرا کہنے لگا کہ میں نکاح ہی نہیں کرنا، میں شادی نہیں کروانی۔ تو جس وقت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا تشریف لے آئے نا، تو امہات المومنین نے انہوں دے بارے دسیا کہ اس قسم دے تین آدمی آئے سن اور انہوں نے تھوڑی عبادات دے بارے، معمولات دے بارے سوال کیتا تے اسی نے بیان کر دیتا، اور انہوں نے اے ارادے کیتے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے انہوں نے بلایا اور بلا کے فرمایا کہ میں نفل نماز بھی پڑھنا، رات میں اٹھ کے تہجد کا اہتمام بھی کرنا تے آرام بھی کرنا، اور میں روزے بھی رکھنا تے ناغے بھی کرنا، میں نکاح بھی کیتے نے۔ تو فرمایا کہ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، سنو جس بندے نے میری سنت تو اعراض کیتا ان کا میرے نال تعلق ہی کوئی نہیں۔ ہوں جڑا بندہ ایک لات تے کھلو کے ساری رات اللہ اللہ کرتا رہے، آخر جی میں بڑی عبادت کرنا، کیا ان دی عبادت رسول اللہ دے طریقے دے مطابق ہے؟ اگر وہ ساری رات بھی عبادت کرتا رہے تو محبوب پیغمبر دی اس سمجھ تے مور نہیں لگی تو اللہ دے ہاں ایسی عبادت قابل قبول نہیں۔ اور ایسے لوگوں دے بارے اللہ پاک نے فرمایا کہ حل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ، ایسے لوگ بھی ہون گے جڑے عبادت کر کر کے تھکے ہون گے، لیکن اللہ دی بارگاہ اندر انہاں دی عبادت دا کوئی مول نہیں پائے گا، جہنم دا بالے بن جان، کیونکہ انہاں دی عبادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی عبادت دے مطابق نہیں ہوئے گی، آپ دی سنت دے مطابق نہیں ہوئے گی۔ لیکن ساڈا معمول کی ہے کہ اسی تحقیق ہی نہیں کرتے، بغیر علم تو عمل کرنے آ، بس ساڈے مولانا صاحب نے جو کہہ دیتا ہے بس وہی حرف آخر ہے، سانوں تحقیق کرنے کی لوڑ ہی کوئی نہیں۔ محترم بھائیو، تحقیق کرنی چاہیے، عمل کرن تو پہلے علم حاصل کرنا چاہیے تاکہ ساڈا عمل اللہ دی بارگاہ دے اندر قبول ہو جائے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جس بندے نے میری سنت تو اعراض کیتا، منہ موڑیا، اس بندے دا میرے نال تعلق ہی کوئی نہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث سے راوی نے بیان کرتے ہیں کہ ایک عربی دیہاتی آدمی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے کول آیا اور آ کے انہیں عرض کیتا کہ اے اللہ دے محبوب پیغمبر، مینوں کوئی ایسا عمل دسو کہ میں وہ کراں تو مینوں جنت دا داخلہ مل جائے۔ کڈا پیارا سوال ہے۔ اور صحابہ کرام دا جڑا مطمع نظر سی نا، وہ صرف اور صرف اللہ رب العزت دی جنت حاصل کرنا سی۔ کوئی ایسا عمل ہو جائے، اللہ تعالیٰ سارے کول کوئی ایسا کم لے لے کہ سانوں اللہ اپنی جنت دا وارث بنا دے، تو جن دی سوچ یہ بن جائے نا کہ اللہ میری آخرت بنا دے، ایک ہی غم لگ جائے کہ اللہ میری آخرت بنا دے، دنیا دے سارے غم اللہ دے دور کر دیں،
ساریاں پریشانیاں ساریاں ٹینشناں اللہ پاک ختم فرما دیں جن کی ایکو فکر بن جائے کہ میرا آخرت دا کار اللہ بہتر بنا دے۔ تو سوال کیتا کہ یا نبی اللہ کوئی ایسا عمل دسو کہ میں وہ عمل کراں تے اللہ پاک مینوں جنت دا داخلہ نصیب فرما دے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 4 باتیں ارشاد فرمائیاں۔ فرمایا کہ تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا، تو اللہ دی عبادت کر تے اللہ دے نال کسی نوں شریک نہیں ٹھہرانا۔ وتقیم الصلاۃ المکتوبہ، اور فرض نماز کا اہتمام کر۔ 5 نمازاں اللہ نے فرض کیتیاں نے، 5 وقت دی نماز کا اہتمام کر۔ اور تیسرا کام آپ نے فرمایا کہ وتؤتی الزکوٰۃ المفروضہ، فرض زکوٰۃ ان کا اہتمام کر جیڑی اللہ نے زکوٰۃ تیرے تے فرض کیتی ہے نا، اگر تیرا مال نصاب نو پہنچ جائے تو زکوٰۃ ادا کر۔ وتصوم رمضان، اور رمضان کے روزے رکھ۔ یہ 4 کام آپ نے ارشاد فرمائے۔ اللہ دی عبادت کرنی، اللہ نہ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، 5 وقت دی نماز کا اہتمام کرنا ہے، فرض زکوٰۃ ادا کرنی، اور رمضان کے روزے رکھنے۔ یہ 4 کام آپ نے ارشاد فرمائے۔ جس وقت وہ آدمی تھوڑا جا دور گیا نا تو یہ بات کہنے لگا کہ میں نے قسم اس ذات دی جس سے قبضہ قدرت اندر میری جان ہے، میں اس تو زیادہ عمل نہیں کراں گا، نہ میں گھٹ کراں گا نہ میں زیادہ کراں گا۔ یہ عزم کیتا کہ میں اُنہ ہی عمل کراں گا جنہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیتا ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، صحابہ کول بیٹھے نے، آپ نے فرمایا کہ من سرہ ان ینظر الی رجل من اہل الجنہ فلینظر الی ھذا، کہ تواڈے وچوں اگر کوئی پسند کردا ہے نا کہ ایک ایسے آدمی نو دیکھے کہ جڑا اہل جنت وچوں ہے، فلینظر الی ھذا، وہ ایسا آدمی نو دیکھ لے۔ کڈی پیاری نے بات کہی کہ اے اللہ دے پاک پیغمبر، جنہ تسی ارشاد فرما دیتا ہے نا، جڑے 4 کام میں نے تسی دس دیتے نے، میں انہیں اس تو زیادہ نہیں کراں گا۔ تو فرمایا آپ نے گارنٹی دیتی کہ اگر کسی نے جنتی آدمی دیکھنا ہے تو ایس بندے نو دیکھ لو، کیونکہ انہیں کمی اور زیادتی نہیں کی تھی، اپنی بات پہ قائم رہے۔ تو دعا ہے کہ اللہ پاک سانو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی ہر سنت عمل کرنی توفیق عطا فرمائے، اور مسنون اعمال کرنی توفیق عطا فرمائے۔ ایک دن سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مشہور واقعہ ہے، انہوں نے تورات دا ایک ورقہ اپنے ہاتھ وچ پھڑیا ہے تو اس ورقے دی تلاوت کر رہے ہیں، اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی کول تشریف فرمانے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کائنات دے محبوب پیغمبر تشریف فرمانے، اور وہ مجلس کڈی پیاری مجلس ہونی ہے کہ جتھے اللہ دے محبوب پیغمبر تشریف فرما ہون گے، اور صحابہ کڈے خوش قسمت ہون گے، کڈے خوش قسمت نے کہ جنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا دیدار کیتا۔ ایڈی پیاری مجلس، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تورات دا ورقہ پھڑیا تے تلاوت کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، تے آپ دا حسین و جمیل چہرہ، بابرکت چہرہ، اور جڑا مسکراندہ ہوا چہرہ سی نا، متغیر ہو گیا کہ عمر تورات دے ورقے دی تلاوت کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، شان مصطفیٰ سنو صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا کہ عمر، لو بدأ لکم موسیٰ فاتبعتموہ وترکتمونی لضللتم عن سواء السبیل۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے عمر، اگر موسیٰ علیہ السلام بھی آ جان، زندہ ہو جان نا، تو تسی انہاں دی اتباع شروع کر دیو، انہاں دی پیروی شروع کر دیو، وترکتمونی، اور تسی میری سنت تو اعراض کرو یا میں نے چھڑ دیو، لضللتم عن سواء السبیل، کہ تسی سیدھے رستے تو بھٹک جاؤ گے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کو معمولی پیغمبر نہیں، اولو العزم پیغمبر نے، انہاں دی شان بہت زیادہ ہے، اور سب تو زیادہ تذکرہ اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر موسیٰ علیہ السلام دا بیان فرمایا۔ انی شان اور عظمت والے پیغمبر، فرمایا کہ اگر موسیٰ علیہ السلام بھی آ جان کہ تسی انہاں دی اتباع شروع کر دیو مینوں چھڑ کے، تو فرمایا کہ تسی سیدھے رستے تو گمراہ ہو جاؤ۔ تو کیا
اج کسی امتی دا سکہ چل سکتا ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام دی شریعت دی موجودگی دے اندر وہ کڈے بد قسمت لوگ نے کہ آپ دی سنت دی موجودگی دے اندر، آپ دی شریعت دی موجودگی دے اندر جڑے کسی امتی دا سکہ چلانا چاہتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ آپ دی شان ہے، یہ آپ دی عظمت ہے۔ آپ دی شریعت دی موجودگی دے اندر کسی دا سکہ نہیں چل سکتا، کسی امام دا قول نہیں چل سکتا، کیونکہ آپ دی سنت وہی حرف آخر ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے ایک صحابی سلمہ بن اقوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کہ انہوں دے باپ انہوں نے یہ حدیث بیان کیتی ہے کہ ایک آدمی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے کول کھبے ہاتھ نال کھانا کھان ڈیا سی، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حکمن فرمایا کہ کل بھی یمینی کا، کہ سجے ہاتھ نال کھانا کھا بھائی۔ اور انہیں ازراہ تکبر کردیا ہویا کیا کہ لا استطیع، کہ میں اس بات دی طاقت نہیں رکھتا، یعنی میرا سجا ہاتھ کام ہی نہیں کرتا، یعنی تکبر دے نال طنز کردیا ہویا آپ علیہ الصلوۃ والسلام دی بات دا مذاق اڑا دیا ہویا یہ بات کہی کہ میرا سجا ہاتھ کام ہی نہیں کرتا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ کرے پھر تیرا سجا ہاتھ کام کرے ہی نہ۔ آپ نے بد دعا فرماتی کہ جنہیں سنت تو اعراض کیتا ہے، آپ دی سنت تو منہ موڑیا ہے۔ جب سارے مسلمان بھائی دیکھو نا، کھبے ہاتھ نال چاہ پین ڈے ہوندے نے بڑے شوق نال، کھبے ہاتھ نال بوتل پیتی جا رہے ہیں، کھبے ہاتھ نال پانی پیتی جا رہے ہیں، اور کھلو کے پانی پیتی جا رہے ہیں۔ جب کوئی کہہ دے نا او یار کوئی ڈر نہیں، کچھ نہیں، اللہ پاک نے نکے نکے گلاں نہیں دیکھنیاں، اللہ اکبر کبیرہ، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بھائی سجے ہاتھ نال کھا۔ تو انہیں تکبر کردیا ہویا یہ بات کہی کہ میرا سجا ہاتھ کام ہی نہیں کرتا۔ تو آپ نے فرمایا پھر اللہ کرے بھی نہ۔ پھر اس تو بعد صحابہ دستے ہیں کہ پھر ان کا جڑا سجا ہاتھ سی نا منہ دے قریب ہی نہیں گیا، جنی دیر زندہ رہا نا ان کا سجا ہاتھ انہیں کام ہی چھڑ دیتا۔ اللہ اکبر کبھی اے سنت دی مخالفت کرن دا انجام، جڑا بندہ سنت دی مخالفت کرتا ہے نا تو پھر اللہ تعالیٰ اندر تے ناراض ہوندے نے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے محبت دا معیار پرکھن واسطے ارشاد فرمایا کہ من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ۔ جس بندے دا میری سنت نال پیار ہے نا، صحیح معنی دے اندر ان دا میرے نال پیار ہے، اور جن دا میرے نال پیار ہے کل قیامت والے دن جنت سے میرا گوانڈی ہوئے گا، میرے نال ہوئے گا۔ کیڈی بڑی سعادت ہے۔ وحسن اولئک رفیقا، جنہوں نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی جنت اندر فاقت مل جائے، آپ دی ہمسائیگی نصیب ہو جائے، فرمایا کہ اس تو اچھی ہمسائیگی، اس تو اچھی رفاقت ہور کیڑی ہو سکتی کہ جنہوں نبی پاک دا گوانڈ مل جائے، آپ دی رفاقت مل جائے۔ دعا فرماؤ اللہ پاک مینوں اور تہانوں نبی پاک دا گوانڈ نصیب فرما دے، اور اللہ پاک سانوں ایسے اعمال کرنی توفیق عطا فرما دے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ پسند آ جان۔ تو فرمایا کہ جس بندے نے میری سنت نال پیار کیتا، صحیح معنی دے اندر انہیں میرے نال پیار کیتا، اور جن نے میرے نال محبت کیتی کل قیامت والے دن جنت سے میرے نال ہوئے گا۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کردے نے صحابہ کیڈے خوش قسمت نے کہ جنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی ہر ادا نو محفوظ کیتا، یاد کیتا، اور پھر اگے لوگوں تک پہنچا دیتا۔ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جمعہ کا دن سی، آپ خطبہ ارشاد فرما رہے سن، تو لوگ ادھر ادھر دے رہنا، آپ خطبہ ارشاد فرمان واسطے ممبر تے تشریف فرما ہوئے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں نے فرمایا کہ اجلسو، کہ لوگوں بیٹھ جاؤ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت یہ بات سنی نا کہ ممبر تو آواز آئی، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں، حکم فرما رہے ہیں کہ اجلسو، لوگوں بیٹھ جاؤ۔ اجے دروازے سے انٹرویو ہوئے سی تو آپ اوتھے ہی بیٹھ گئے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے سے ہی بیٹھ گئے کہ اللہ کے رسول کے حکم کی نافرمانی نہ ہو جائے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جس وقت اپنے صحابی نے دیکھا نا کہ عبداللہ بن مسعود میرا صحابی دروازے سے ہی بیٹھ گیا، تو آپ نے فرمایا کہ عبداللہ آگے آ جاؤ، اندر آ جاؤ۔ یعنی انہیں اطاعت گزار، انہیں فرما بردار صحابہ اکرام، تو اللہ پاک نے انہوں دی رفاقت واسطے اور اللہ پاک نے انہوں نے چن لیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی مدد واسطے، انہوں دے دین نو پھیلان واسطے۔ آخری بات
بیان کر کے میں اپنی گفتگو کو ختم کراں گا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جڑا تورات دا ورقہ پڑھ رہے سن، ہن اطاعت دا جذبہ کنا ہے، بیت اللہ دا طواف کر رہے ہیں، اور جس وقت حجر اسود کے سامنے آ کے بوسہ لین لگے نا تو فرمان لگے انی لعالم انک حجر، بے شک میں جاننا کہ تو صرف ایک پتھر ہے، لا تضر ولا تنفع، نہ تو نقصان دے سکنا ہے نہ تو فائدہ دے سکنا ہے، نہ تو کسی کو نقصان دے سکنا ہے نہ کسی کو فائدہ پہنچا سکنا ہے۔ ولولا انی رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں نبی پاک نو بوسہ دیندہ ہوا نہ دیکھتا تو پھر میں تینوں کدی بھی بوسہ نہ دینا، تینوں میں کدی بھی نہ چومدا، میں صرف اپنے محبوب پیغمبر دی سنت سے عمل کر کے تینوں بوسہ دے رہا۔ تو میرے بھائیو، صحابہ اکرام وہ صحابہ سن جنہوں نے کما حقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت کی تھی، آپ دی فرما برداری کی تھی، اور اللہ پاک نے انہوں دی اطاعت نو ساڑے واسطے نمونہ بنا دیتا۔ فرمایا کہ جس طرح میرے محبوب پیغمبر دے صحابہ ایمان لے کے آئے نے، ویسے تسی ایمان لے کے آؤ گے، فقد اہتدوا، تو ہدایت پاؤ گے، جنت پاؤ گے۔ فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اہتدوا، اگر تسی چاہتے جے کہ سانو ہدایت ملے، پھر جس طرح میرے محبوب پیغمبر دے صحابہ ایمان لے کے آئے نے، پھر تسی بھی اپنے ایمان نو ویسا ہی بناؤ کہ ہدایت پاؤ گے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک مینوں اور تہانوں کتاب و سنت کے مطابق عمل کر کے دنیا اور آخرت دی کامیابی حاصل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ ایک اعلان ہے، ہماری اس مسجد میں اتوار والے دن جو بچیوں کا کلاس روم ہے وہاں پر ایک تبلیغی اور اصلاحی پروگرام کا اہتمام کیا گیا ہے، جس میں انشاءاللہ مبلغات عورتوں کو انشاءاللہ بیان کریں گی۔ تو بھائیوں سے گزارش ہے کہ بیٹیوں کو اور ماؤں بہنوں کو مسجد کی جو گیلری ہے جہاں بچیوں کا کلاس روم ہے وہاں پر بھیجیں۔ اللہ پاک جزائے خیر عطا فرمائے۔ دین کی باتیں سننے سے انشاءاللہ ایمان کو تازگی ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت بہتر فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، أذهب البأس رب الناس، واشف أنت شافي، لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما۔
اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أيد الإسلام والمسلمين، اللهم احفظ الباكستان، اللهم انصر أساكر باكستان. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا